بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی نشست میں ہم نے سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت کے کچھ مفاہیم تک رسائی کی کوشش کی تھی، اور اس میں جو گفتگو کا محور رہا تھا وہ لفظ عہد کی شرح اور اس کا ایک خاص استعمال اور اس کی اہمیت تھی. اس میں جو کچھ دوسرے موضوعات پہ گفتگو ہوئی ان میں ایک لفظ کل کے حوالے سے تھی کہ اس کی غایت کیا ہے، اس آیت کے شروع میں لفظ کل کا استعمال کیوں کیا گیا. اس گفتگو میں ایک چھوٹی سی خطا ہو گئی. اس میں ہوا یوں کہ ہماری گفتگو کا جو دائرہ تھا وہ عمومی رہا، ہم اسی میں گفتگو کرتے رہے، اور میں یہ فراموش کر گیا کہ اس کے جو مخصوص حالات ہیں جن کا ایک پس منظر موجود ہے ان کو بھی شامل کر لیا جائے. اور جب یہ احساس ہوا تو نشست ختم ہو گئی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ آج کی گفتگو کا آغاز اس سے کر لیتے ہیں. سورۃ الاخلاص مکی صورت ہے، تو اس میں نبوت کے اس ابتدائی دور میں خاص طور پر بہت سارے افراد، بہت سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے متعلق سوالات کرتے ہیں. تو اس میں وہ پوچھتے تھے کہ وہ کون ہے جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، وہ کیسی ہستی ہے، وہ کیسی ذات ہے جس پہ ایمان لانے کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں. صف لنا ربک انصف ہو، اس کا حسب و نصب کیا ہے، من ہوا ما ہوا. تو یہ وہ کون ہے، کیا یہ وہ حالات تھے، یہ وہ ایک خاص پس منظر تھا جس پس منظر میں پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے، احد ہے. اچھا، اب یہ جو ایک چھوٹا سا اس کا واقعاتی پس منظر ہے، یہ ایک خاص تناظر ہے جس میں ان آیات کا نزول ہوا ہے. اس کے ذکر کے بعد تھوڑی سی مزید تفصیل زیادہ ضروری ہو گئی. ہم نے پچھلی مرتبہ بھی جیسے ذکر کیا تھا کہ لفظ کل کا جو استعمال ہے قرآن میں بے تحاشا جگہوں پر بھی لفظ موجود ہے. تو اس کو اگر تھوڑا سمپلیفائڈ انداز میں کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے دو بڑے استعمالات ہوتے ہیں. ایک پہلی کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں سخن بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے، جس میں انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مخاطب ہونا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، خدا سے اپنی حاجات بیان کرنے کا سلیقہ کیا ہے، آپ نے کس طرح سے اس کا ذکر کرنا ہے. دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل رب زدنی علما، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تو اس طرح کی جو آیات جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے اس میں سخن بندے اور رب کے بیچ میں رہتا ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے، مطلب یہ لارجر دو بڑی کیٹیگریز کی بات ہو رہی ہے کچھ عمومی انداز میں. دوسری بڑی کیٹیگری وہ ہے کہ جہاں پر مخاطبین دوسرے لوگ ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کس طرح سے بات پہنچائی جائے گی. اچھا، ایسی کیٹیگریز میں جیسے کل یا ایسی کیٹیگریز میں ایک عمومی طریقہ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کچھ حالات، کچھ مخصوص حالات کو بیان کیا جاتا ہے، پہلے ایک خاص پس منظر کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے تناظر میں یہ بیان ہوتا ہے کہ آپ ان حالات میں یوں کہیے. تو ایسے بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے سوالات کو کوٹ کیا گیا ہے، جیسے یسألونک عن الخمر، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں، قل اللہ. اسی طرح سے جیسے یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کی بابت دریافت کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ تو میرے رب کے امر سے ہے. تو یہ والی جو کیٹیگری ہے اس میں زیادہ تر مستثنیات موجود ہیں،
لیکن اس میں زیادہ طریقہ یہی رہا ہے کہ پہلے ایک تناظر بیان ہوگا، پہلے ایک پس منظر بیان ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس پس منظر کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی جائے گی جس کو آگے پہنچانا ہوگا۔ اب سورۃ الاخلاص کے حوالے سے یہ جو پس منظر میں نے عرض کیا ہے کہ اس طرح سے لوگ سوال کرتے تھے، وہ تو ہمیں معلوم ہے تاریخ سے بھی اور روایات سے بھی، لیکن یہاں پر جو ایک اور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے پسند فرمایا کہ اس بیان کو قرآن میں ان تمام تناظرات سے، ان تمام حالات سے منقطع کر کے بیان کیا جائے، اور اس کو ایک یونیورسل، ایک عمومی انداز میں قرآن میں شامل کیا جائے۔ تو اس میں کوئی وہ بات بیان نہیں کی گئی کہ حالات کیا ہیں، واقعاتی اسلوب اختیار نہیں کیا گیا، لوگوں کے سوالات نقل نہیں کیے گئے، بس بات کا آغاز یہاں سے ہو جاتا ہے کہ قل هو اللہ احد۔ تو اس حوالے سے جہاں پر خدا نے یہ پسند نہیں کیا کہ کسی بھی قسم کی تخصیص کی جائے، کسی قسم کی تحدید کی جائے، تو وہاں پہ پھر ایک رجحان یہ ہے کہ پھر اس کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے اور اس کا خطاب جو ہے اس کو عمومی ہی سمجھا جائے۔ تو یہ بات پچھلی مرتبہ شامل کر دینی چاہیے تھی، لیکن بہرحال رجحان زیادہ جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ اس کو صرف ان حالات سے، ان واقعات سے باندھا نہ جائے، بلکہ اس کو عمومی انداز میں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، اگر باندھا جائے، اگر ان واقعات ہی کے تناظر میں دیکھا جائے تو پھر وہ تمام سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جس طرح سے آپ نے پچھلی مرتبہ سوال کیا تھا نا کہ اگر یہ کہنا ہے، اگر یہ بتانا ہے کہ وہ اللہ ہے، ایک ہے، تو خدا یہ براہ راست خطاب کر کے نہیں کہہ رہا ہے، کہلوا کیوں رہا ہے؟ لیکن وہ سوال تبھی پیدا ہوتا ہے اگر اس کو ان حالات سے چھوڑ دیا جائے۔ اگر عمومی رکھا جائے کہ یہ حکم جو ہے وہ سب کے لیے ہے، تو اس صورت میں پھر وہ سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ویسے تو خدا نے خطاب کیا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، تو شمار جگہوں پر براہ راست خطاب۔ اچھا، تو اس پر اگر کوئی اور مزید کرنی ہو تو بتائیے۔ اگلی آیت پر ٹھیک۔ اچھا، دوسری آیت ہے جی اللہ الصمد۔ اس کا عمومی ترجمہ جو ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں وہ کیا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اچھا، یہ ترجمہ اس کے مفاہیم کی غالباً ان کے چھوٹے سے حصے کا بیان بھی نہیں کر پاتا۔ مترجمین کا قصور بھی نہیں ہے، کیونکہ الصمد کے اندر، اس لفظ کے اندر وسعتیں اتنی ہیں، اس کی جہاد اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے اردو کا، انگریزی کا کوئی بھی ایسا لفظ غالباً ممکن نہیں ہے کہ جو ان جہاد میں سے دو تین کو بھی سمیٹ سکتا ہو۔ تو آج کی نشست میں ایسا کرتے ہیں کہ اس لفظ کا جو مادہ ہے، جو اس کی روٹ ہے، اس سے مختلف مفاہیم کی جو شاخیں پھوٹتی ہیں ان پہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں کہ کون کون سے مفاہیم اس میں شامل ہیں، سب پر نہیں، جو مختصر پر ہماری کوشش ہوگی، اور اس سے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ خدا کی کون کون سی صفات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو الصمد کا اس کے مادے سے ایک جو ڈیرائیوڈ ورڈ ہے وہ ہے صمدن۔ صمدن کے معنی اس زمین کے آئے ہیں کہ جو عام سطح زمین سے بلند ہو، پہاڑ کی مانند نہیں، کچھ بلند ہو، کہ جو جہاں تک رسائی بھی کی جا سکتی ہو، اور ساتھ میں وہ بہت مضبوط اور مستحکم بھی ہو، ایسی بلند زمین کہ جس کے پیچھے چھپ کر جنگ کے دوران، کسی حملے کے دوران پناہ لی جا سکے۔ اسی طرح صمدن ہی کا مطلب ایک، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ کچھ پہاڑوں پر قدرے کم اونچائی پر تھوڑا سا پلیٹیو ٹائپ جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ وہ تھوڑی نیرو سی جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ ڈھلان کم ہوتی ہے اور جہاں سبزہ وغیرہ ہوتا ہے، پاؤں جمانے کی جگہ بھی ہوتی ہے، وہاں پہ پناہ لینے کی جگہ بھی ہوتی ہے، کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو پہاڑ کی اس سطح کو بھی صمدن کہا جاتا ہے، اور یہ اگر آپ اس کو سوچیں تو انتہائی خوبصورت ایک طرح سے مثال ہے خدا کی صفت کہ جب ہم نے عہد کا مطالعہ کیا تھا تو اس نے خدا کی بلندی اور اس کی تنزیہ بیان کی تھی، اس کی پاکی بیان کی تھی، اس کی ایسی انفرادیت جو انتہا درجے بلند ہے، جس بلندی
کو بیان کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں، اور یہ اس کی دوسری جہت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بلندی موجود ہے، ایک پہاڑ ہے، لیکن اس کی ایک جہت ایسی ہے جو کہ رسائی میں ہے اور جو لائف گیونگ ہے، جو جہاں پہ سبزہ اگتا ہے، جہاں پیر جمانے کی جگہ ہے، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں اور جہاں پر آپ اپنا توازن قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمدن کے بنیادی، اگر اس کو اسم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بنیادی مطالعے میں اس کے بطور ورب بھی اس کے کچھ اور مطالعے تو اس کی طرف ہم بعد میں چلتے ہیں۔ سمدتن اس سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ سمدتن کہتے ہیں اس چٹان کو جو زمین میں گڑی ہو، یہ بھی ملتے جلتے معنی ہیں کہ ایسی چٹان تو بہت مستحکم ہو، جو بہت مضبوط ہو، جو ہلائی نہ جا سکتی ہو، اور جس کے پیچھے آپ پناہ لے سکتے ہو۔ تو ان پہ اگر غور کیجئے تو یہ ہمیں کس طرح کے اوصاف بتاتے ہیں۔ اس میں ایک بلندی ہے، مضبوطی ہے، استحکام ہے، پناہ لیے جا سکنے کی، مطلب پناہ دینے کی اہلیت ہے، اور ایک رسائی ہے کہ آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں، اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اس کی اس خاص جگہ۔ اچھا، مصومدن بھی اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، اس کو پہلے بیان کر دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ مصومدن اس میں صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے نمایاں، اس کا مطلب ہے ایسی چیز کہ جس کے سامنے دوسری اشیاء، آس پاس کی اشیاء فراموش ہو جائیں یا چھوٹی پڑ جائیں۔ اوور ٹاپنگ جو بلندی پر ہوتی ہے اور جو بہت نمایاں ہوتی ہے، جو پرومیننٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک صمدن، پہلے ہم نے سمدن دیکھا ہے، صمدن اگر ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، صمدن کے بے شمار معنی، خالی صمدن اگر ویسے ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہو تو وہ ایک ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو بغیر بھوک پیاس کی ضرورت کو پورا کیے لگاتار جنگ میں لڑ سکتا ہو اور لڑتا ہو، جو اپنی بھوک پیاس سے بے نیاز ہو کر، ہر طرح کی ضرورت سے بے نیاز ہو کر مسلسل جنگ کر سکتا ہو۔ اسی سے ایک اور اس سے ملتا جلتا لفظ ہے مسمعدن، وہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے ناقۃ مسمعدن، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، تو ناقۃ مسمعدن ایسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے کہ جو سخت جاڑا برداشت کر سکتی ہو، قحط برداشت کر سکتی ہو، اور ایسے حالات میں، جاڑے اور قحط کے حالات میں بھی جس کی ییلڈ میں کمی نہ آئے، جس کے دودھ میں کمی نہ آئے۔ تو یہ تھوڑا ملتا جلتا ایک کا استعمال ہے، سمدن ایک شخص کے حوالے سے ویسا۔ تو اس میں جو صفت اس میں پوشیدہ ہے، وہ صرف ایک تو ریلائبلٹی کی ہے اور دوسرا بے نیازی کی ہے، کہ وہ تمام تر ضرورتوں سے بے نیاز، اپنی تمام تر ضرورتوں سے بے نیاز ہے، اور ریلائبل ہے، کیسے بھی حالات ہوں، کتنی تنگ دستی ہو، وہ ان حالات میں پرووائڈ کرنے کے لیے سمدن کا ہی ایک اور مطلب صفت کے حوالے سے اگر دیکھیں، اس میں صفت کے حوالے سے سمدن کا ایک اور مطلب ہوتا ہے، وہ ٹھوس کے معنی میں آتا ہے۔ تو مسمدن کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو کہ جو اندر سے کھوکھلی نہ ہو اور سافٹ بھی نہ ہو، اندر سے نرم نہ ہو، اس میں کوئی نرمی یا کمزوری نہ ہو، بالکل ٹھوس ہو، اور جیسی باہر سے ہے ویسی ہی اندر سے بھی ہو۔ اب جیسے اگر اوپر سونا ہے تو وہ اندر تک سونا ہو، اگر اوپر سونے کا پانی ہوگا اور اندر پیتل ہوگا تو اس کے لیے مسمدن کا لفظ نہیں بولا جائے گا، وہ خاک اتنا ہی ٹھوس ہو۔ تو نہ اس میں دوگلا پن ہو، نہ اس میں کھوکھلا پن ہو بنیادی طور پر۔ اچھا، سید الصمدن جس کی پہلے اس کا ذکر کیا، وہ خالی صمدن سے بھی مستعمل ہے، اس میں سید کا لاحقہ، اس کی سابقہ اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو وہ ایک ایسے حاکم کو کہتے ہیں کہ جس کی مرضی کے، جس کی منشا کے بغیر کچھ کام نہ ہوتا ہو۔ ایک ایسا حاکم، اس میں 3-4 صفات بیان ہوتی ہیں۔ ایک تو ایک ایسا حاکم کہ جو اپنے سے اوپر کسی کو جواب دینا ہو، جو سب سے بلند ہو، جس سے بلند مزید کوئی نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ جس کے سامنے تمام لوگ مؤدبانہ پیش ہوتے ہیں اور اپنی تمام تر ضرورتیں جس کے پاس لے کر جاتے ہیں،
جو ان ضرورتوں کو حل کرتا ہو، اور جس کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہوتا، اس کو بھی کہتے ہیں جو اول و آخر ہو، جو موجود ہے، جو بہت پہلے سے موجود ہے، جو ہمیشہ موجود رہے گا، جو اپنی تخلیقات کو بھی آؤٹ لیو کرے، جو اس کی جو مخلوق ہو وہ تمام پیرش بھی ہو جائے، وہ تمام مر جائے تو بھی جو زندہ رہے اور ہمیشہ جو زندہ رہے۔ تو اس میں وہ مطالب حی و قیوم کے مطالب بھی ہیں، اس میں اول و آخر کے مطالب بھی ہیں، اور جس کے لیے وہ پہلے بھی وہ بات آ ہی گئی تقریباً کہ جو ہر احتیاج سے منزہ ہو، اور جس کی ہر شے کو احتیاج ہو، جس کی ہر شے کو جس کی ضرورت ہو اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے۔ اچھا، اور بہت سارے مفاہیم ہیں، لیکن میں صرف ایک اور اس کا ڈیریویٹو ورس کر کے اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس خلاصہ کیا بنا ہے اوصاف کا۔ اور سمدن کو اگر پہلے ہم نے سمدن کو اسم کے طور پہ دیکھا تھا، اگر فعل کے طور پہ استعمال کیا جائے تو سمدن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا قصد کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا یا اس ارادے پر عمل کرنا۔ تو جیسے صعد الیہ، وہ اس کی طرف، اس نے اس کی طرف جانے کا قصد کیا یا وہ اس کی طرف چلا۔ اسی طرح سے صمد الامر، اگر کسی خاص کام کے متعلق کہا جا رہا ہے تو اس نے اس کام کا قصد کیا۔ تو اسی سے جو میننگ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے، ایک تو اس کا جو دوسرا استعمال ہے میں بھولنے لگا تھا، سمد ہو، اگر اسی کو شد کے ساتھ بولا جائے تو سمد ہو میں تکرار آ جاتی ہے، استمرار آ جاتا ہے کہ وہ اس کی طرف بار بار جاتے تھے، تو اس میں اس قصد کا بار بار کرنا پایا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے بولا جاتا ہے سمد ہو۔ اور اسی طرح سے اسی حوالے سے جو ایک مرکب ہے جو مستعمل ہے وہ ہے بیت المسمد، کہ ایک ایسا گھر جو لوگوں کا ایک مرکز بن جائے، جہاں پر لوگ بار بار جاتے ہیں، وہ اپنی حاجات لے کر، اپنی ضروریات لے کر، جہاں سے ان کی ضروریات پوری کی جاتی ہوں، جہاں پہ وہ اکٹھے ہوتے ہوں اور جس کی زیارت کرتے ہوں، جس کا طواف کرتے ہوں۔ تو ایسی تکرار کے ساتھ جو شے مرکز بن جائے ایک پوری کمیونٹی کا، اس کو بیت المسمد کہتے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے اس کے اندر مقصود کے معنی بھی پوشیدہ ہیں۔ اسی سے محمد اسد صاحب نے جو جس مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ اس سے یہ مفہوم بھی لیتے ہیں کہ تمام اشیاء، کائنات کی تمام تر اشیاء اس ہی ایک خالق واحد کی طرف ٹریس بیک کی جا سکتی ہیں، کہ وہی سب کا پرنسپل کاز ہے، وہی سب کا پرائمری کاز ہے، اور وہی ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ہر چیز اپنی تخلیق کے لیے بھی اسی کی محتاج تھی، اپنے قیام کے لیے بھی اسی کی محتاج ہے، اپنی تمام تر ضرورتیں پر پوری کرنے کے لیے بھی اسی کی محتاج ہے۔ تو اس میں جو مفاہیم بنتے ہیں وہ اب تک ہم نے جو دیکھے، اس میں ایک تو جیسے ہم پہلے بات کی بلندی آ گئی، مضبوطی آ گئی، استحکام آ گیا، ایک پناہ گاہ آ گئی، وہ جگہ آ گئی جہاں سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور وہ ایک ایسا رب ہے کہ جیسے ہم نے احد میں دیکھا تھا اور صمد میں بھی بلندی کے معنوں میں، کہ جو ہمارے بلند ترین تصورات سے بھی بلند ہے، جو جس کی بلندیاں، جس کی تنزیہ، جس کی پاکی کو کوئی الفاظ نہیں سمیٹ سکتے، مگر اتنا بلند ہونے کے باوجود وہ ہم سے دور نہیں ہے، وہ ہم سے اتنا ہی قریب بھی ہے۔ اس کی ایک جہت وہ ہے کہ جو ہماری حاجات کو پوری کرتی ہے، وہ ہم سے کوئی ضرورت نہیں رکھتا اور وہ کسی سبب کی ضرورت نہیں رکھتا، لیکن وہ ہمارے لیے مسبب الاسباب ہے۔ ہماری اس سے ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ بے نیازی بھی جو ہے وہ انہی معنوں میں بولی جاتی ہے کہ وہ ضرورتوں سے، ہر طرح کی ضرورتوں سے بے نیاز ہے، خارج کی تمام اشیاء سے بے نیاز ہے، لیکن اس خارج کی تمام اشیاء کو قائم رکھنے والا ہے، ان کو چلانے والا ہے، ان کا خیال رکھنے والا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر جیسے ہم نے بات کی تھی
دوغلا پن اور کھوکھلا پن نہ ہونے کے حوالے سے، تو وہ خالص ہے، اس کی صفات میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی دوغلا پن نہیں ہے اور کوئی کھوکھلا پن نہیں ہے، وہ تھرو اینڈ تھرو ویسا ہی ہے جیسا کہ اس کی صفات ہے، اور بلند ترین حاکم ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کے اوپر وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور سب اسی کو ایک ہی درجے میں جواب دیں۔ تو یہ وہ بنیادی تصور ہے جو اللہ الصمد سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس میں اس کی بے شمار صفات اس سے ایک دائرے میں آ جاتی ہیں، اور جس طرح سے ہم نے وہ بات کی تھی پہلے احد کے حوالے سے کہ احد کا وہ استعمال جو ہے جس انداز میں اس کو استعمال کیا گیا ہے وہ بالکل عرب لٹریچر میں بھی اور ہر طرح سے وہ انتہا سے زیادہ منفرد تھا۔ تو الصمد کے حوالے سے بھی یہ انفرادیت خدا نے برقرار رکھی ہے۔ الصمد قرآن میں کہیں اور استعمال ہی نہیں ہوا، اس لفظ کو ایک ہی جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے اور وہ یہ سورۃ الاخلاص ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہیں پر استعمال نہیں ہوا۔ اس کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو تو بتائیں۔ اچھا، اگلی آیت ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اب اس آیت کے جو مفہوم ہے وہ ایک طرح سے لفظ احد میں اس کے دائرے میں ہی آتا ہے، یہ اس لفظ احد کے مفاہیم میں یہ چیز موجود ہے، مگر خدا نے چاہا کہ اس کو الگ سے بیان بھی کر دیا جائے کہ پیگن مذاہب میں تو ان کے اپنے تراشیدہ خداؤں کی پوری نسل اور پورے خاندان آباد، اور یہود و نصارہ کے ہاں بھی خدا پر نعوذ باللہ اولاد تجویز کی گئی، یہود کے ہاں بھی اور نصارہ کے ہاں بھی، تو اس لیے اس کو الگ سے ایکسپلیسٹلی اسپیل آؤٹ کر دیا گیا۔ لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اولاد کا ہونا کیا ہوتا ہے؟ اولاد کا ہونا ایسا ہے کہ آپ نے اپنی ہی مثل، اپنی ہی نوع کی ایک اور اپنے ہی نوع کا ایک اور جو ہے اس کو وجود بخش دیا۔ تو اپنی ہی نوع کا ایک اور وجود میں آنا جو ہے وہ کثرت پہ دلالت ہے، اور کثرت جو ہے وہ احد کے لیے محال ہے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا، خارجی کثرت بھی اور داخلی کثرت بھی، تو اس لیے یہ چیز احد ہی سے رد ہو جاتی ہے۔ تخلیق اس سے مختلف ہوتی ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ تخلیق میں نوع وہی نہیں ہوتی، لیکن اولاد میں اسی نوع کا ایک اور وجود جو ہے وہ کائنات میں آتا ہے۔ تو اس کا جو دوسرا پارٹ ہے ولم یولد کا، اس میں کچھ تھوڑی سی تفصیل زیادہ ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس تمام تر بحث کو تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک تکلیف بھی ہو رہا، تو اس کو ہم اگلی مرتبہ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اس میں احد کے حوالے سے صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں، بلکہ میں کچھ وسعت کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، وہ پھر آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ بھی بن جائے گی اوور دی ویک، کہ مقام احدیت میں جو درجہ یکتائی ہے وہ تقدیم کا وجود بھی ہے۔ خدا قدیم ہے، اللہ کی ذات سے پہلے نہ تو کوئی خالق ہے نہ اس کی کوئی خارج میں اصل ہے، تو یہ دونوں نکات احد ہی سے ڈائریکٹلی امپلائی ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ مزید کھول لیں گے۔ تو آج بھی اگر یہ جتنا ہم نے کور کیا اس حوالے سے اگر کوئی آپ گفتگو میں اضافہ کرنا چاہتے ہو۔ کوشچن ہے اللہ الصمد جو آپ نے بیان فرمایا، اس کے لیے پھر خدا کو تخلیق کی کیوں ضرورت ہے؟ مطلب ہم الصمد کو ذرا مزید تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں۔ خدا کو تخلیق کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ
ضرورت کے حوالے سے اگر بات کی جائے گی تو وہ اپنے سے باہر کسی چیز کی احتیاج نہیں رکھتا، کسی چیز کی ضرورت نہیں رکھتا اپنے اندر. تو یہ پریمس جو ہے وہ غلط ہوگا. خدا نے تخلیق کیوں کی، اس نے اس کام کا ارادہ کیوں کیا، یہ ایک بڑا کلامی مسئلہ ہے اور اس پر بے شمار آراء ہیں. اس پہ یقیناً بات جو ہے اگر وہ تفصیل سے بات ہوگی تو بہت لمبی ہوگی. اگر ایک جملے میں بولا جائے تو میری جس بات پہ تسلی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے، لیکن اس کو نہ تو کسی طرح کی ضرورت تھی، نہ کسی طرح کی احتیاج تھی، نہ کسی طرح کی مجبوری تھی اپنی ہی صفات کے حوالے سے بھی کہ وہ چیزوں کی تخلیق کرتا. اس نے یہ بالارادہ کی ہے. اس ارادے کے پیچھے حکمت کیا ہے اس کا بہت واضح بین جو اس کا بیان ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ قرآن نے نہیں دیا. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، وہ اس کا ہر کام پر حکمت ہوتا ہے. تو اس پہ پھر جب ہم کلامی انداز میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے اندازے ہوتے ہیں، پھر ہم اپنی عقل کے حوالے سے چیزوں کو اور اپنے علم کے حوالے سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں بہت سارے مختلف جوابات آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہ پھر تھوڑی سی اس کی تفصیل کچھ زیادہ ہے. اب یہ صرف رحمانیت کا ظہور کیسے، اگر اس کی بات آپ مزید کھولنا چاہیں تو وہ میں عرض کر دوں، نشست کے بعد بھی کر سکتا ہوں.